طالب علم تھوڑی سیر تے بہو یا وڈے آگے بہو تک پچھلی صفحہ جو سیر تے لگے بہو شاباش الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کلیم کا دیا مصابرہ سپیکر تھوڑی آواز سیٹ کرے اس لیے پچھلے جمعے تھوڑا سا تذکرہ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تھا. وہ بھی حضور کی بیوی ہیں. 10 رمضان المبارک کو ان کا یوم وفات ہے. آج 18 رمضان ہے. 17 رمضان کو ام المومنین بے پناہ اپنے اندر صلاحیتیں رکھنے والی اور بے شمار اپنے دامن میں فضیلتیں سمیٹنے والی ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. رمضان کی عظمتیں اور کچھ ذکر میں نے پہلے جمعے کیا تھا اور درمیان میں آپ سنتے رہتے ہیں. یہ وہ تذکرے ہیں کہ ان کا تذکرہ بڑا کم ہوتا ہے, تو تھوڑا سا تذکرہ حضور کی اس بیوی حضرت عائشہ اور نکیو اور پیچھے لگے جو ہوتے بہ رہو. چلو شاباش, تھوڑی جی آواز کھول صاف کر اس لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, بس ٹھیک ہے, ان کا تذکرہ تھوڑا سا کریں گے. ویسے تو ان کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں, لیکن میں اس تھوڑے سے وقت میں ان پر ایک دفعہ منافقین نے جو الزام لگایا تھا, اور بڑا ہولناک الزام تھا, بڑا ہی خبیث ترین الزام دشمنوں نے لگایا تھا, اور پھر وہ الزام اور اس کی پاکی کس نے بیان کی, حضرت عائشہ کی فضیلت اس الزام کے بعد کتنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی, میں تھوڑے سے وقت میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ویسے تو یہ گھنٹوں کا عنوان ہے, لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پوری توجہ میری طرف رکھیے گا. میں چند منٹوں میں انشاءاللہ وہ واقعہ, صرف اس کا اجمالی خاکہ, تفصیل تو پھر کبھی بیان ہوگی, جمعے کے موقع پر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی, وقت مختصر ہوتا ہے. صرف ایک فضیلت حضرت عائشہ کی بیان کر کے میں اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ, ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ شاہ جی خدیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ خدیجہ, حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے؟ خدیجہ کسے کہتے ہیں, عائشہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے, ایک جملے میں جواب دیا. فرمایا کیا پوچھتے ہو خدیجہ اور عائشہ کا؟ خدیجہ بیوی ہے محمد کی, عائشہ بیوی ہے نبوت کی. جس ٹائم خدیجہ سے نکاح ہوا اس وقت حضور صرف محمد بن عبداللہ ہیں, نبوت نہیں ملی. تو خدیجہ بیوی کہلائی محمد کی اور عائشہ بیوی کہلائی نبوت کی, کیونکہ جس وقت حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اس وقت میرے آقا کو نبوت مل چکی تھی.
تو خدیجہ نے حضور کا رنگ دیکھا محمدی رنگ، عائشہ نے دیکھا نبوی رنگ۔ تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے واقعے کا آغاز کرتا ہوں۔ 5 ہجری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نجد کے قریب مریسی نامی غزوہ بنی مستلق۔ بنی مستلق کا ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام ہی پڑ گیا غزوہ بنی مستلق۔ وہ اس بنی مستلق والوں کا کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جنگ ہوئی۔ یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ وجہ یہ تھی منافقین کو پتہ تھا جنگ ہونی کوئی نہیں، ہتھیار استعمال ہونے کوئی نہیں، مسلمانوں کو فتح مل جانی ہے، تو یہ منافقین بھی اس لشکر میں شریک تھے، اور ان کا سردار اور ان کا پوپ اور پادری عبداللہ بن ابی یہ بھی ملعون اس سفر میں حضور کے ساتھ تھا۔ سفر سے واپسی پر اب اس سفر میں حضور کے ساتھ جو بیوی تھی وہ تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ ہیں، اور اس وقت حضور کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ان کے درمیان قرعہ ڈالتے، پرچیاں ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس بیوی کو ساتھ لے کے حضور چلے جاتے۔ اس غزوے میں نام نکل آیا ابو بکر کی بیٹی کا، صدیق کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ حضور نے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا، جنگ ہوئی۔ جنگ کیا ہونی تھی؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی، واپسی ہوئی۔ ایک جگہ حضور کے لشکر نے پڑاؤ کیا، رکے۔ حضرت عائشہ چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا پوری۔ غزوہ حضرت عائشہ چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ وہاں سے جب واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے کا ہار گم ہو چکا تھا، اور یہ وہ ہار تھا جو انہوں نے حضرت اسماء سے لیا تھا، اپنی بہن سے۔ وہ ہار گم ہو چکا ہے، ابھی تک قافلہ وہیں کھڑا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے قافلے سے پھر دوبارہ اس جگہ پہ گئیں جہاں انہوں نے قضاء حاجت کی تھی، وہاں وہ ہار ڈھونڈنے لگ گئیں۔ اس نیت سے گئیں کہ میری واپسی تک قافلہ ابھی تک وہیں موجود ہوگا اور میں ہار لے کے اپنے قافلے میں شامل ہو جاؤں گی۔ لیکن جب وہ وہاں گئی، پیچھے سے حضور نے قافلے والوں کو نکلنے کا حکم دے دیا کہ بھائی چلو یہاں سے۔ حضرت عائشہ ایک ڈولی میں ہوتی تھی جسے ہودج کہتے ہیں، اب پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اردو میں ہودج اور ڈولی۔ وہ ڈولی ہوتی تھی، وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے، حضرت عائشہ اس میں بیٹھ جاتی، وہ ڈولی اونٹ پہ ہوتی، اونٹ کو لے جانے والے اس اونٹ کو لے کے چلے جاتے۔ حضرت عائشہ کا وزن بڑا کم تھا، اور علماء نے لکھا ہے 14 سال کی عمر ہے جب یہ غزوہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ کی کتنی عمر ہے جی؟ 14 سال۔ بڑی کمزور، ہلکی پھلکی، نحیف ضعیف، کمزور، کوئی وزن نہیں، کوئی موٹاپا نہیں۔ تو جنہوں نے وہ ڈولی اٹھانی تھی انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ ڈولی اٹھا لی اور چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عائشہ واپس آئی اس جگہ پر دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی پریشان ہوئی، لیکن ادھر ادھر حرکت نہیں کی، ادھر ادھر کو نہیں گئی، وہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نیت سے لیٹ گئی جب میرے نبی کو خبر ملے گی، میرے نبی یہاں آئیں گے، مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے، اسی جگہ پہ حضرت عائشہ نے آرام کیا۔ پیچھے ایک اور صحابی حضرت صفوان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، تو نے قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے، کوئی چیز قافلے کی گر جائے گی تو اس چیز کو اٹھا کے لے آنا۔ حضرت صفوان آ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی لیٹنے والا لیٹ رہا ہے، سونے والا سویا پڑا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، میں نے قریب آ کے دیکھا یہ تو میرے پیغمبر کی آبرو لیٹ رہی ہے، میرے پیغمبر کی عزت سوئی ہوئی ہے، میرے نبی کا حرم سویا ہوا ہے، ابو بکر کی بیٹی سوئی ہوئی ہے۔ میں نے حجاب کی حکم سے پہلے، پردے کی حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہے، میں سمجھ گیا یہ قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، قافلہ انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میں
میں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میری اس آواز سے حضرت عائشہ بیدار ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا، ساری کائنات کی طہارتیں، ساری کائنات کا حیا میں قربان کروں عائشہ کے دوپٹے پر۔ بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، خاموشی نہیں چلے گی۔ ساری کائنات کا حیا میں عائشہ کے دوپٹے پہ قربان کر دوں۔ حضرت عائشہ نے اپنا دوپٹہ سیدھا کر لیا۔ حضرت صفوان کہتے ہیں میں نے اپنا اونٹ بٹھا لیا، حضرت عائشہ اس اونٹ پہ سوار ہو گئی، میں اس اونٹ کی مہار پکڑ کے چل پڑا۔ ابھی تک رات نہیں ہوئی، دن کے اندر ہم اپنے قافلے سے جا مل بیٹھے، اپنے قافلے کو جا پہنچے۔ اس منافقین کا گروہ بھی موجود ہے، اور اس عبداللہ بن ابی کا یہ طریقہ تھا، جب حضور کسی جگہ آرام کے لیے رک جاتے وہ اپنا لشکر لے کے الگ کھڑا ہو جاتا، وہ الگ کھڑا ہو جاتا، صحابہ الگ کھڑے ہو جاتے۔ جب حضرت عائشہ اور حضرت صفوان اس منافقین کے لشکر کے پاس سے گزرے ہیں، ابن ابی کہنے لگا یہ عورت کون جا رہی ہے؟ اسے کہنے والوں نے کہہ دیا یہ پیغمبر کی بیوی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ لوگ کہنے لگے حضرت صفوان کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس بے ایمان نے ایک جملہ منہ سے نکال دیا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا اے میرے لوگوں گواہ رہنا، ان دونوں کا معاذ اللہ ملاپ ہو چکا ہے، ان دونوں نے منہ کالا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام میرے نبی کی بیوی پہ لگا دیا۔ کہنے لگا حضرت عائشہ اور حضرت صفوان نے منہ کالا کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر آ گئی، یہ بات مدینے کے چوک اور چوراہے پہ پھیلا دی گئی، جو بھی طبقہ بیٹھتا ہے میرے کردار کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں، میرے نبی کے گھر والے کی کردار کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس غزوے سے واپس آ کر بیمار ہو گئی، مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، میرے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ توجہ رکھنا خدا را توجہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں، میرے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا، میں بیمار ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا میرے نبی کا میرے ساتھ رویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں پہلے جب بھی بیمار ہوا کرتی تھی میرے نبی میرے ساتھ لطف والا معاملہ کیا کرتے تھے، میرے نبی میرے ساتھ کرم والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس بار میں جب بیمار ہوئی میرے نبی نے کوئی میرے طرف توجہ نہیں دی، صرف آ کے حال حوال پوچھتے ہیں اور پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں حیران اور پریشان ہوں، میرے نبی کا میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ میرے نبی تو میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، مجھے حمیرہ کہا کرتے تھے، مجھے صدیقہ کہا کرتے تھے، مجھے اپنی پیاری کہا کرتے تھے، مجھے اپنا لباس کہا کرتے تھے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ میرے نبی مجھ سے روٹھ کیوں چکے ہیں؟ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں مدینے کے اندر یہ کیا طوفان کھڑا ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی کو بھی خبر پہنچ گئی، آپ بھی سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، ذرا تصور میں وہ منظر لاؤ نا، میرے نبی کی بیوی پہ حملہ کیا جا رہا ہے، میرے نبی کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کی گھر والی کے کردار پہ باتیں کی جا رہی ہیں، میرے نبی بڑے پریشان ہیں، لیکن حضرت عائشہ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں مستہ کے ساتھ چلی گئی، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ مستہ کا پاؤں پھسلا، پاؤں پھسلنے کے بعد مستہ اپنے بیٹے کو بد دعا دینے لگی، ہلاک ہو جائے مستہ۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ یہ تو بدر میں بھی شریک ہے، یہ تو مہاجر صحابی ہے، اس کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ مستہ کہنے لگی اوے بھولی بھالی تجھے کچھ پتہ نہیں، یہ مستہ بھی اس منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہے، یہ بھی تیرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا میرے خلاف یہ طوفان کھڑا کیا گیا، میں اپنے نبی کے گھر آ گئی، پوری رات میری روتے روتے گزر گئی۔
اللہ ان کی نسلیں برباد ہو جائیں جنہوں نے میری عائشہ کو رلایا ہے، اللہ ان کو جہنم کے نچلے حصے میں داخل کرنا، جنہوں نے ابو بکر کی بیٹی کو رلایا، جنہوں نے میری ماں عائشہ کو رلا دیا۔ حضرت عائشہ کی پوری رات روتے روتے گزر گئی، اگلا دن آ گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے نبی سے اجازت مانگ لی کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں، میں اپنے میکے کے گھر چلی جاتی ہوں۔ حضرت حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرماتی ہے میں اپنے میکے کے گھر میکے آ گئی، اپنی امی کو آ کر میں نے کہا اے امی جان یہ میرے خلاف کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ حضرت ام رومان فرمانے لگی ہاں ہاں یہ خبر ہم تک بھی پہنچ چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے کہا میرے والد ابو بکر کو بھی پتہ ہے یا نہیں؟ حضرت ام رومان فرمانے لگی تیرے والد کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ حضرت ابو بکر بالا خانے پہ بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اگر کسی پہ کوئی غم آ جائے وہ اپنے گھر کے اندر لیٹ جایا کرتا ہے، اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے وہ کمبل اوڑھ کے لیٹ جایا کرتا ہے۔ اے ابو بکر تیرے حوصلے پہ قربان چلا جاؤں، اتنا بڑا الزام ابو بکر کے گھرانے پہ لگا ہے، ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو بکر بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بڑے مختصر اور اختصار کے ساتھ میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، نہیں تو اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ توجہ رکھنا، میں امی کے گھر آئی اپنے والدین کے، رونے لگ گئی، میں بھی زارو قطار۔ حضرت ام رومان بھی رونے لگ گئی، اوپر سے حضرت ابو بکر آ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ ایک انصاریہ عورت آ گئی، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ اور سیرت حلبیہ کی ایک بڑی عجیب روایت ہے، سیرت حلبیہ والا لکھتا ہے اس وقت حضرت ابو بکر کے گھر میں ایک کونے میں بلی بیٹھی تھی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عائشہ کو روتا دیکھ کر وہ بلی بھی رونے لگ گئی۔ اتنا بڑا الزام، بہت بڑا الزام تھا، اور انہوں نے انتہا کی الزام کی۔ اور ادھر حضور اپنی جگہ پریشان، کوئی وحی نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، کوئی پیغام نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی حضور کو کہ کیا کرے۔ ادھر حضرت عائشہ فرماتی ہے میری پچھلی رات بھی روتے گزر گئی، یہ پورا دن میرا روتے گزر گیا کہ کس پر الزام لگایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابو بکر کے گھر سے نکل کر عائشہ میرے نبی کے گھر میں آئیں، توجہ رکھنا، ابو بکر کے گھر سے نکل کر کہاں آئیں؟ نبی کے گھر میں۔ درمیان میں کوئی ایسا گھر ہے ہی نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جس جگہ کے متعلق کہا جا سکے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے اس گھر میں اگر حضرت عائشہ آ گئی تھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ غلطی کر لی ہو۔ صداقت کے گھر سے نکل کر نبوت کے گھر میں آ گئی، نہ صداقت کے گھر میں یہ غلطی ہو سکتی ہے نہ نبوت کے گھر میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال حضرت ابو بکر بھی نیچے آ گئے، رونے لگے۔ یہ تو ان کے گھر کا ماحول ہے، سارے زارو قطار رو رہے ہیں، بلی بھی رو رہی ہے۔ ادھر میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ادھر میرے نبی اپنی جگہ پریشان ہے۔ حضرت علی کو بلا لیا، اے علی مجھے بتا میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں نا، ان لوگوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ حضرت علی نے میرے نبی کی پریشانی کو دیکھ کر، میرے نبی کے اضطراب کو دیکھ کر، میرے نبی کی مصیبت کو دیکھ کر حضرت علی فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ کو بیویوں کی کمی کوئی نہیں، عائشہ کو طلاق دیجئے، عائشہ کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کے لیے کسی اور بیوی کا انتظام کرے گا۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ کو بلا لیا، اے اسامہ تو بتا میں عائشہ کے متعلق کیا کروں؟ حضرت اسامہ کہنے لگے اے میرے محبوب تیری عائشہ سر سے پاک ہے۔ روزہ میرا بھی ہے، میرا زور زیادہ لگ رہا ہے، ذرا بولے، تھوڑا سا بولیں۔ حضرت عائشہ کو حضرت اسامہ کہنے لگے میرا محبوب پریشان نہ ہو، عائشہ سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے، اتنا سونار کا سونا پاک نہیں جتنی ابو بکر کی بیٹی عائشہ پاک ہے، پاک ہے عائشہ۔ میرے نبی کا دل خوش ہو گیا۔ اتنے میں میرے نبی نے حضرت عمر کو بلا لیا۔ اب عمر آ گیا، اور عمر ہے، کیا کہنے عمر تیرے
عمر اللہ اکبر، بڑا عجیب حضرت عمر نے جواب دیا، جواب سمجھ میں آئے تو بولنا۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے میری عائشہ پر الزام لگایا ہے، میرے گھر والی پر الزام لگایا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ حضرت عمر نے فرمایا محبوب میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں عائشہ کو آپ کی بیوی کس نے بنایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ذرا بلند آواز سے بولیے، عائشہ کو آپ کی بیوی کس نے بنایا؟ کس نے یہ رشتہ کرایا؟ حضور نے فرمایا رب نے کروایا۔ فرمایا محبوب پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب کبھی بھی ناپاک عورت آپ جیسے پاک کے بستر پہ نہیں لائے گا، وہ کبھی گندی عورت آپ جیسے پاک اور محمد جیسے نبی پر اللہ کبھی بھی اس قسم کی عورت کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ بے فکر ہو جائے، یہ ان کے الزام ہے، انہیں الزام لگانے دے۔ اب جب حضرت عمر کا جواب سنا میرے نبی پھر ممبر پہ آئے، اور ممبر پہ آ کر میرے نبی نے گفتگو کی، اور پھر یہ لمبا واقعہ ہے۔ اوس والے کھڑے ہو گئے، خزرج والے کھڑے ہو گئے۔ اوس والوں نے کہا اگر وہ الزام لگانے والا ہم میں سے ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے۔ خزرج والوں نے کہا اگر ہم میں سے ہے ہم قتل کریں گے۔ قریب تھا مسجد نبوی میں جنگ چھڑ جاتی، میرے نبی نے بٹھا لیا۔ جو واقعہ میں بس ختم کرنے لگا ہوں، نبی ممبر سے اترے، ابو بکر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سبحان اللہ بنتی ہے، اور اتنا وقت نہیں کہ بتائیں بھی صحیح اور گفتگو بھی کریں، تقریر بھی کریں، بولتے جائیں۔ نبی نے رخ کر لیا ابو بکر کے دروازے کی طرف۔ اس سے پہلے نبی حضرت ابو بکر کے دروازے پہ نہیں گئے۔ یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے نا حضرت عائشہ والا، حضور اپنے گھر میں ہیں، ابو بکر کے گھر میں عائشہ ہے، حضور نہیں گئے۔ اب حضور گئے حضرت عائشہ کی طرف۔ میرا تخیل ہے رب نے فرمایا محبوب جا، 37 دن ہو چکے ہیں، ابو بکر پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں اور عائشہ پر مصیبتوں کے غم ٹوٹے پڑے ہیں۔ توجہ رکھنا، بڑا جملہ دے رہا ہوں۔ جا ابو بکر کے دروازے پہ، پہلے تو جا پھر میں آ رہا ہوں، پہلے تو جا پھر میں آ رہا ہوں۔ نبی پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا نبی آیا ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں۔ دروازہ کھل گیا، میرے نبی اندر آ گئے۔ اب سننا، اندر زاروں قطار رونے کی آوازیں ہیں، سارے رو رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں سارے۔ حضور آئے اور آ کر صرف ایک جملہ کہا، فرمایا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے، دیکھیں پروپگنڈے نے میرے نبی کو بھی کتنا متاثر کیا، کیا حضور کی ذات ہے۔ فرمایا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، معافی مانگ لے، اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا ہے، تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اگلا جملہ سننا، اور اپنے اس جملے کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تجھ سے غلطی نہیں ہوئی پھر صبر کر، وہ آ رہا ہے، صبر کر، پھر اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی امی کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا حضور کو جواب دے۔ اللہ اکبر، کیا وقت نہیں، میں کیا موتی نکالوں اس جملے سے۔ ابو بکر کے گھرانے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا امی جان میری طرف سے حضور کو جواب دے۔ حضرت عائشہ کی امی کہنے لگی میں حضور کو کیا جواب دوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں حضور کو جواب دوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابا جان آپ جواب دیں، حضور کو جواب دیں، میری بیٹی پاک ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ابو بکر نے تو بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے۔ ابو بکر نے نبی کے سامنے بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنا جملہ کہتا ہوں، ابو بکر نے کہا یہ تو حضور آئے ہیں اور حضور یہاں بیٹھے ہیں اور یہ تہمت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، مجھے جب غار میں کالے نے ڈنگ مارا تھا میں تب نہیں بولا تھا، اب کیسے بولوں؟ میں نے اس وقت زبان سے جملہ نہیں نکالا، اب کیسے نکالوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ہمت کو جمع کیا، میں نے خود اپنی ہمت کو جمع کیا اور میں نے کہا
فرمایا میری حالت، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، آپ میری بات مان لیں گے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی اور اللہ کی قسم نہیں کی تو آپ نے یہ بات ماننی نہیں ہے۔ میری حالت اس وقت حضرت یوسف ابو یوسف جیسی ہے۔ فرماتی ہیں پریشانی میں مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا میری حالت اس وقت حضرت ابو یوسف جیسی ہے۔ انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کرتا ہوں، آج میں بھی صبر کرنے والی ہوں۔ مٹھا کر، میں بھی صبر کرتی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ نے اگلی آیت پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے میرے محبوب میں اپنا غم اپنے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی مصیبت اپنے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ میری راہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی وہیں بیٹھے تھے میرے نبی پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے، وحی آنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گئی، کال مل گئی، میں سمجھ گئی میرا رب میرے ذہن میں آ گیا ہے، میرے نبی پہ وحی آنا شروع ہو گئی، میرے نبی پہ وحی آ رہی ہے، میں اطمینان سے بیٹھی ہوں کہ میرا اللہ میری برات بیان کرے گا۔ لیکن میں اپنے والدین کو دیکھتی ہوں، حضرت ابو بکر بھی بڑے پریشان بیٹھے ہیں، حضرت ام رومان بھی بڑی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوئی نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور وحی آتی تو لیٹ جاتے، بڑا بوجھ ہوتا تھا، جب حضور لیٹ گئے وحی ختم ہوئی، میرے نبی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ مسکراہٹ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ 37 دنوں کے بعد میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، اور یہ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں۔ حضور مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے، فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات بیان کر دی ہے۔ وقت نہیں، بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا اندازہ تھا کہ اللہ میری پاکی بیان کرے گا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عائشہ کی بیٹی کی پاکی قرآن بن جائے گی۔ پاکی بیان ہونی تھی۔ میں نے کہا حضور کو خواب آئے گی، حضور کو وہی یا کسی اور طریقے سے بتا دیا جائے گا، میرے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا ابو بکر کی بیٹی کی پاکیاں قرآن بنے گی، ممبروں پہ بیان کی جائیں گی، مصلوں پہ بیان کی جائیں گی۔ قرآن آ گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ بہت باتیں رہ گئی ہیں لیکن پھر کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔